علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچن کا ہم پائپ ڈال رہے تھے تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنا دوں۔ اکثر مسٹیکس کرتے ہیں پلمبرز حضرات کہ وہ کچن کی لائنز اور باتھ روموں کی لائن اکثر میں جوائنٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر والوں کو آنے والے ٹائم میں بہت پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک کچن ہے جی، اوپن کچن ہے، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہال ٹائپ ہے۔ یہ اوپن کچن ہے، اس کا ہم نے پائپ ڈالا ہے، یہ سنک کا پائپ ہے ہمارا، اور یہ ہمارا جالی جو لگتی ہے ویسٹ والے، ان دونوں کو ہم لے کے وہاں پر ہم نے وائی لگا دی ہے۔ اچھا پائپ استعمال کرنا ہے آپ نے، ہم تو پلاسٹ کا استعمال کر رہے ہیں، لاہور سے آیا ہمارا سامان نا، بہت ہی اچھی کوالٹی کا پائپ ہے۔ آپ نے اچھی کوالٹی کا پائپ استعمال کرنا ہے تاکہ پائپ بعد میں کریک نہ ہو کنکریٹ کے دوران یا ٹائل لگانے کے دوران۔ اس کے بعد یہ اینڈ کیپ لازمی لگانے ہیں تاکہ ان میں کچرا نہ چلا جائے۔ اگر آپ نہیں بھی لگاتے تو اس میں کوئی کاغذ، کوئی شاپر وغیرہ ڈال دے تاکہ اس میں کچرا نہ جائے۔ اس کے بعد یہ دو کچن، ایک یہ ہے اور ایک ڈرٹی کچن ہے، یہ ہمارا ساتھ ہی، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کی لائنیں ہم نے اکٹھی کی ہیں۔ یہ ہمارا جالی والا پائپ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہمارا ڈش واشر لگے گا برتن دھونے کے لیے۔ ایک آج کل مشین آئی ہوئی ہے آٹومیٹک، اس کا ہم ادھر لے پانی والا ٹھنڈے پانی کا پوائنٹ دیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ وہ پانی خود بخود اٹھاتا ہے اور گرم وہ خود کر لیتا ہے۔ یہ ڈش واشر کا پوائنٹ آ جائے گا، اور یہ سنک ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کچن کی لائن آئی ہے، اس میں آ کے ہم نے جوائنٹ کر کے یہاں سے الگ سے باہر نکال دیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے کچن میں بھی ہر کچن کی آپ نے الگ الگ سے لائنیں نکالنی ہیں باہر۔ اچھا پائپ، کوالٹی کا پائپ یوز کرنا ہے، سلوشن لگانی ہے جوائنٹس کے اوپر۔ یہ جو آپ کے جوائنٹس ہیں یہاں پر سلوشن ہونی چاہیے۔ ابھی ان پائپوں کے نیچے ہم انشاءاللہ سے سینڈ فلنگ کریں گے۔ سینڈ فلنگ مسٹ ہے، سینڈ فلنگ آپ نے لازمی کرنی ہے، میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، تاکہ آپ کا پائپ کریک نہ ہو، کیونکہ بجڑی وغیرہ اس طرح کی چیزیں اوپر آ جاتی ہیں، جیسے یہ پتھر پڑا ہے، اگر یہ اس پائپ کے اوپر آئے گا یا نیچے ہوگا تو جب اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ پتھر اس کے اندر چلا جاتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے، کریک ہو جاتا ہے۔ آپ نے سینڈ فلنگ کرنی ہے، اس کے بعد اس کی کنکریٹ کرنی ہے، اس کے بعد کچا کر کے تو آپ نے ٹائل ماربل لگانی۔ اینڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لگائے ہوئے ہیں، اگر آپ نہیں بھی لگاتے تو کوئی شاپر وغیرہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح آپ نے باتھ روم میں بھی کرنا ہے کہ اس کی جو سیوریج کی لائن ہوگی آپ کی وہ الگ سے جانی چاہیے، اور جو پانی والی بیسن والی پائپ لائن ہوتی ہے وہ الگ سے جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے یہ کام کرواتے ہوئے سیوریج کا کام کرواتے ہوئے یہ چیزیں لازمی ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ اکثر پلمبر یہ مسٹیکس کرتے ہیں، اور جو مالک ہوتے ہیں ان کو وہ ساری زندگی کے لیے مسئلے بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹائل ماربل لگ جاتی ہے، اس کو کھاننا پھر لائن کھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ کچن میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیڈیز یوز کرتی ہیں، تو وہ گندے مندے برتن ہوتے ہیں، وہ ان کا کچرا بھی بیچ میں پھینک دیتی ہیں، وہ باہر نہیں پھینکتی، ایسی سبزی بچ گئی کوئی بھی چیز تو وہ لائن اکثر بلاکس ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کی لائنیں الگ سے ہوں گی تو ان کو کھولنا آسان ہوگا، باہر سے ہم کوئی بھی چیز ماریں گے تو وہ لائن آپ کی کھل جائے گی۔ تو ہم اسلام آباد میں یا فیٹ میں کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ میری ویڈیوز لائک کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک آ سکیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم کام کرتے رہیں گے آپ کے پاس میری ویڈیوز آتی رہیں گی۔ برتن کی فٹنگ کیسے کرنی ہے، یہ کچن ہے ہمارا، تو یہ ہم نے اس کی تقسیم کر دی ہے۔ یہاں پر ہمارا اوون آنا ہے، اپنے لمبائی دیکھنی ہے کچن کی، اس کے حساب سے 30 انچ کا اوون ہوتا ہے، وہ یہاں پر آ جائے گا، اس کے لیے ہم نے بجلی کا پوائنٹ دے دی ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کچن میں دیکھنے والی۔ ڈش واشر باہر آئے گا، اس کے لیے یہ اس کا پوائنٹ یہاں پر آ جائے گا بجلی والا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ آپ نے چولہے کے لیے رکھا ہے تقریباً 3.5 فٹ جگہ چولہے کے لیے، یہ اور یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارا سنک لگ جانا ہے، اور یہاں پر وہ یہ تو ایکسٹرا لائٹس دی ہوئی ہیں ہم نے، بعد میں کسی بھی اس سنک کے اوپر بھی لائٹ لگانی ہو یا کچھ بھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ سیوریج کی لائنیں باہر کیسے لے کے جانی ہیں، سلوپ وغیرہ مینٹین۔ جب ہم ان کی کنکریٹس کریں گے تو وہ الگ سے ویڈیوز اپلوڈ کروں گا کہ کنکریٹ کیسے کرنی ہے آپ نے۔ اس کے پہلے کنکریٹ سے پہلے آپ نے لائن کو چیک کیسے کرنا ہے پانی ڈال کے کہ لائن آپ کی کہیں سے لیکیج تو نہیں ہے۔ یہ مسٹ ہے کہ آپ نے یہ UPVC کی جو لائن ہوتی ہے اس کو لازمی چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ کہیں سے لیک تو نہیں ہے جوائنٹ وغیرہ سے۔ اکثر پلمبر کہتے ہیں نہیں ہماری وارنٹی ہے نہیں لیک ہوگی، لیکن بعد میں بندہ کیا کر سکتا ہے اگر لیک ہوگی تو آپ نے اس کو لازمی چیک کروانا ہے۔ سلوشن میں بار بار کہہ رہا ہوں، اچھی سلوشن، پاپولر کی بہت اچھی سلوشن ہے، وہ آپ نے یوز کرنی ہے تاکہ آپ کے یہ پائپس اچھی طرح جوائنٹ ہو سکیں، اور ان کو 1-2 دن آپ نے چھوڑ دینا ہے، ان کے اوپر فوراً آپ کو کنکریٹ نہیں کرنی اور نہ ہی سینڈ فلنگ کا۔ آج انشاءاللہ ہم نے کام کیا ہے، یا شام کو ہم اس کی سینڈ فلنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سینڈ فلنگ مطلب ریت کی بھرائی کریں گے اس پائپوں کے نیچے بھی اور سائڈوں پہ، تاکہ پائپ کے اوپر کوئی چیز آئے تو یہ ٹوٹے۔ تھینک یو سو مچ، لائک کیجیے گا، ویڈیو شیئر کیجیے گا۔